کوئی قصور نہیں ہے اس میں. اس لڑکی کا جو باپ ہے نا اس کے حوالے کر دوں اور اس کو لے جاؤ, اس کو جو مرضی کرو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر یہ مجھے ادھر بتاتا نا کہ میرے سے گھر میں یہ حرکت ہو گئی ہے تو اس کی جگہ پہ میں ہوتا, کیونکہ میں نے اس کو مار دیا. ہیلو ایوری ون, آئی ایم ایڈوکیٹ رابعہ امجد. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں 6 دن کی دلہن کو نئے نویلے دولہے نے جان سے مار دیا, بے دردی سے اس کا قتل کیا. ہم نے آپ کے ساتھ یہ نیوز شیئر کی اور اب اس کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے. اس سے تفتیش کے دوران پتہ لگا ہے اس نے جو اپنا جرم قبول کیا ہے. 6 سال کی شادی, 6 سال کا نکاح تھا جس کو اس نے 6 دن میں ختم کر دیا. میرے ماموں نے دیا, کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے, جھوٹ بول رہے ہیں. اپنی مرضی سے دیا, صرف ایک بیڈ دیا اور ایک الماری اور ایک شیشہ, بس. بیٹی بھی دی مریم. 6 دن کی دلہن کو اس نے بے دردی سے قتل کیا. کیا وجہ رہی اس کی زبانی سنتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو جس پہ اس نے اپنا اعتراف جرم بھی کیا اور اس نے بے وجہ بے تکی سی وجہیں بتا کر اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. لیکن جبکہ اس کے اپنے سگے ماموں نے بھی اس بات کی گواہی دی تو مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا اور میں اسی کی وجہ سے زیر حراست میں ہوں. اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس نے اس معصوم بچی کے ساتھ یہ کیا ہے تو میں خود بھی اس کو جان سے مار دیتا. کیا وجہ رہی کیا نہیں اس کا بیان آپ کو سناتے ہیں. پولیس نے جو تفتیش کی ہے, پولیس کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. تو دکھاتے ہیں آپ کو اس کیس کی ڈیٹیلز. چلتے ہیں. اس کا کسی سے تعلق تھا, نام کا نہیں نا مجھے پتا, اس نے خود ہی مجھے بتایا. میں کس طرح آپ کو بتاؤں, لڑکے کا بتایا تھا کہ میں اسے راتی طور پہ نہیں تھا مارنا چاہتا. یہی تو میرے سے غلطی ہوئی, اسے بھیجا نہیں میں نے. اسے میں ڈرا رہا تھا, میں کہا شاید اس بات سے ہٹ جائے. تو اس کے گلے میں نے چھری رکھی تھی اور مزاحمت کے دوران اس کے گلے پہ پھر گئی ہے. میں نے قتل نہیں کیا جناب, جان بوجھ کے نہیں کیا میں نے قتل. میں ڈر گیا تھا, مجھے جو سمجھ نہیں آئی میں اسے مارنا ہی نہیں تھا چاہتا, کسی کو بھی نہیں تھا میں مارنا چاہتا. میں اکیلا کمرے میں ہی تھا, بند تھا کمرہ. اس نے خود ہی مجھے اپنے منہ سے بتایا تو میں کیسے مارنا ہی نہیں تھا چاہتا جناب. شادی کے بعد بھی کہہ رہی تھی میں جاب کرنا چاہتی, کچھ بھی نہیں انہوں نے دیا, جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے دیا ہی کچھ نہیں, میں نے اسے مارنا ہی نہیں تھا چاہتا. سوئے ہوئے تھے اس وقت, انہوں نے مدعیوں نے ان کے اوپر الزام لگایا, کچھ پتہ بھی نہیں ہے. والدہ ہیں, والد صاحب فوت ہو گئے, 12 سال ہو گئے والد صاحب کو. ہمارا ایک ہی گھر ہے, جوائنٹ فیملی کا, ڈبل سٹوری ہے, اوپر نیچے رہتا ہے. حالانکہ میں تو خود آیا ہوں, ایزی وے میں کریں گے تو بات ایزی. تو اس کو پکڑایا نا, اس کو اس نے کیا نا, میں اس کو یار میری بات سنو, اگر میں نے جھوٹ بولنا ہوتا تو میں پاگل تھا 15 پہ خود کال کرتا. کون سا جھوٹ بلوایا میں نے, مجھے علم ہوتا تو بتاتا نا. کیا بتاؤں, میں اوپر سویا ہوا تھا اپنی وائف اور چھوٹی بچی کے ساتھ, 2.5 ماہ کی بچی ہے میری. نہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. میں نیچے آ کے پہلے گلی میں بھاگا ہوں کیونکہ محلے دار ادھر بھاگ رہے ہیں. اس سے پوچھا یہ سوال, اس نے کہا وہ مجھے مارنے لگے تھے تو وہ آگے ہوگی. جو اس نے کہا میں آپ کو وہ بات ہو رہا ہے, اس نے کہا کہ وہ مجھے مارنے لگے تھے تو وہ آگے ہوگی. ٹھیک ہے, میں پہلے محلے سے آیا ہوں, اندر گیا ہوں, اندر جا کے میں نے بچی کی حالت دیکھی, میرے سے برداشت نہیں ہوئی, میں باہر آ گیا. باہر آ کے میں نے خود پولیس کو کال کی ہے کہ سر ہمارے گھر یہ وقوع ہو گیا تو آپ بھیجیں فوراً سے. ساتھ میں نے ایمبولینس کو بھی خود ہی کال کی ہے. ٹھیک ہے, دوران تفتیش جب انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو ایس ایچ او صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ وقوع اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ادھر آئے ہیں, انہوں نے اس کو کہا کہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو مان جاؤ. یہ نہیں مانا. ٹھیک ہے, پھر وہ اس کو لے گئے انویسٹیگیشن کے اندر, وہاں پہ یہ مانا ہے کہ جی یہ میرے سے ہو گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا پھر وجہ بتائیے, وجہ پوچھی اس سے, پھر اس نے وجہ بتائی ہے, تب مجھے واقعے کا علم ہوا ہے. اس سے پہلے اللہ جانتا ہے کہ مجھے واقعے کا علم نہیں. ہاتھ چلا کے نہیں کی, میں اس کے اوپر ایسے بیٹھ گیا تھا تو میں اسے ڈرا رہا تھا بس. ملزم کو انہوں نے جھوٹی 15 کال چلائی تھی واردات کی کہ ہمارے گھر میں ایسے ایسے ڈاکو آئے ہیں. تو 3 لوگ تھے, وہ 2 مسلح پسٹل تھے, ایک چھری تھا. تو مزاحمت پہ انہوں نے چھری چلائی ہے تو وہ میری بیگم مریم جو مقتولہ ہے اس کو لگی ہے, اس کا گلا کاٹ گیا ہے تو وہ قتل ہو گئی. تو ہم موقع پہ گئے, ایس پی صاحب, اے ایس پی صاحب, ہم نے دیکھا ادھر لڑکی کو جو بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی مقتولہ, تو اس کو پراپر ذبح کیا گیا تھا. وہ کوئی مزاحمت کی وجہ سے یا ایسا لگ نہیں رہا تھا. تو ہم نے ادھر علاقے کو دیکھا, سارا چیک کیا تو وہ کوئی ایگزٹ انٹری نہیں تھی ڈاکوؤں کے آنے کی, کوئی نقصان بھی نہیں ہوا تھا. ویسے سارا کچھ انہوں نے خود بکھیرا ہوا تھا. ہمیں شک گزرا کہ یہ قتل ہے, واردات نہیں ہے. تو ہم نے یہ کالر جو ہے اس کا ماموں اویس اور اس کا عظیم جو قاتل ہے اس کی فیلڈنگ لگا دی سول پارچات میں کہ ان کا خیال رکھنا, ان پہ نظر رکھنا, یہ دائیں بائیں نہ ہوں. تو ہم کاروائی کرتے رہے. ادھر کرائم سین والے پی ایف ایس اے والے آئے تھے سارے, ہم نے افسران, بڑے افسران آئے تھے. تو ہم نے کوئی انکوائری وغیرہ, محلے سے انٹیروگیشن, انویسٹیگیشن کی. اس کے بعد ہم اس کو تھانے لے آئے تو ہم نے اس کی انٹیروگیشن کی ہے تو وہ یہ بریک ہو گیا کہ اس نے کہا میں نے قتل کیا, یہ واردات واقعی نہیں تھی.
ठोस वजह कोई लड़का बता नहीं सका, वो एक सिर्फ बहाने कर रहा है, जो कि पुलिस ने उसे इतराफ़ जुर्म तो करवा लिया है और अब इसी बिना पे उसकी गिरफ्तारी हो चुकी हुई है, उस पर केस चलेगा और कत्ल की लड़की को मासूम लड़की को कत्ल करने का जुर्म उस पर आया। 25 साल मरियम एक स्कूल टीचर थी, बच्चों को पढ़ाती थी और अभी शादी उसकी को 6 दिन हुए थे, 6 साल का निकाह था लेकिन 6 दिन में ख़त्म हो गया और इतना भयानक अंदाज से उस लड़के ने इसको कत्ल किया कि जो सोच से भी बाहर है। इस केस से मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए।